अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। हमारी आज की कहानी हकीकत पर मबनी है जिसके रावी आज भी ज़िंदा और मौजूद है। ज़माने क़दीम में लोग अपने रुपए और ज़ेवरात इतने पोशीदा रखते थे कि किसी की नज़र गलती से भी उस पर नहीं पड़ती थी। बैंक तो उस ज़माने में ना के बराबर होते थे। ऐसा ही एक सच्चा वाक़या आज मैं यहाँ बयान कर रही हूँ। ज़ाहिदा बेगम के बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हुई तमाम जमा पूंजी ज़मीन के अंदर गहराइयों में पोशीदा रखी हुई थी। मिट्टी की हांडियों में सोने की छोटी छोटी अशरफियाँ, सिक्के जो असली चांदी में मड़े हुए और मोटे मोटे सोने के कीमती ज़ेवरात को यकजा करके रखा हुआ था। ज़ाहिदा बेगम का घर मिट्टी और पत्थरों का था और इस घर में एक खौफनाक कमरा ऐसा था जिसमें ऐसे ख़जाने की कई हांडियाँ थीं। ये ख़जाना बेबहा कीमती था मगर इसको हाथ लगाना ख़तरे से खाली नहीं था। गोया इस ख़जाने को कोई भी नहीं ले सकता था। जिसने भी इस कमरे को खोलना चाहा वो मौत की नींद सो गया। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरने के बाद ऐसे ख़जानों पर जिन्नात काबिज़ हो जाते हैं जो एक भयानक सांप की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो अपनी माँ के पेट से पैरों की तरफ से पैदा हुआ हो और वो अपनी माँ की पहली औलाद हो तो इसे ऐसे ख़जाने बुलाते हैं। अगर जिन्नात अच्छा हो तो वो 4 पाँव का जानवर मांगकर इसमें से कुछ ख़जाना दे देता है, मगर जिन्नात कंजूस या बुखील हो तो वो 2 पाँव वाला इंसान मांगकर भी ख़जाना नहीं देता, बस छलावे देकर धोखा देता है। ज़ाहिदा बेगम एक बेवा और मजबूर खातून थी जो बड़ी मुसीबत और परेशानियों से ज़िंदगी बसर कर रही थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी आबो थी। रसूल और असद की शादी एक ही दिन हुई थी। यूँ ज़ाहिदा बेगम ने अपनी ज़िम्मेदारी एक ही दिन बखूबी अदा कर दी थी और इनकी लख्ते जिगर आबो उन्हीं के पास थी। ये ज़ाहिदा बेगम की पहली औलाद थी जो इनके बेटों से बड़ी थी, लेकिन इसकी शादी कभी नहीं हो सकती थी क्योंकि आबो अपनी उम्र के हिसाब से क़द में बहुत छोटी थी, यानी इसका क़द बहुत छोटा था। लेकिन इसने अपनी माँ को कभी तन्हा नहीं छोड़ा था। ये अपनी माँ के साथ बहुत मेहनत और मशक्क़तें करती थी और घर के अखराजात पूरे किया करने में मदद करती थी। रसूल और असद की शादी को चंद रोज़ ही गुजरे थे कि इनकी बीवियों ने अलहदगी मांग ली। यूँ अपने शौहरों को लेकर वो दोनों माँ बेटी को तन्हा और बेसहारा छोड़कर किराए के मकानों में आबाद हो गईं। इस बड़े से घर में आबो और ज़ाहिदा बेगम ही रहती थी। ये बुज़ुर्गों के हाथों बनाया हुआ कदीम मकान था जिसमें फलों के कुछ दरख्त थे। इसके फल बेहद मीठे और लजीज थे, लेकिन इस मकान में एक ऐसा खौफनाक कमरा था जिसमें कभी कभी सुनसान वक्त में तरह तरह की आवाज़ें आती थी। लेकिन इस ख़जाने पर बैठा हुआ बड़ा सा अजदा आबो को दिखाई देता था और उसे बुलाता था। यूँ दोनों भाइयों ने खूबसूरत बीवियों की मोहब्बतों के आगे माँ की मोहब्बतों को पसे पुश डाल दिया था। उन्होंने वापस माँ और बहन को मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन यहाँ हालात बद से बदतर हो गए थे। 2 दिन के फाकों के बाद आबो घर की सफाइयों में लगी हुई थी। तमाम घर की सफाई हो गई और दीवारों पर चूना चढ़ा दिया था इसने, लेकिन इसके दिल दिमाग में हैरत गदा के मुताल्लिक़ एक बात सरगर्दा थी कि इस कमरे को क्यों छोड़ा जाए। सारे घर को सफ़ेदे से रंगने के बाद इस कमरे को क्यों कर बेरौनक छोड़ा जाए। आबो अब बिना डरे सहमे उस खौफनाक कमरे के दरवाज़े को खोलकर अब अंदर दाखिल हो गई। फिर धूल, मिट्टी और मकड़ी के जालों को अपनी झाड़ू से ऐसे साफ़ किया कि इस कमरे पर बिना सफ़ेदे के ही रौनक आ गई। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि अम्मा तो कहती थी कि इस कमरे में सोने से भरी हांडियाँ हैं, फिर वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रही, या फिर वो कहीं गायब हो गई हैं। फिर आबो ने दिल से ये बात झटक दी और दीवारों पर सफ़ेदा लगाने लगी।
پیٹ میں اناج کی کمی نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا، لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے اپنے کام انجام دے رہی تھی۔ بھائی برسر روزگار ہونے کے باوجود بھی انہیں فاقے نکالنے پڑ رہے تھے۔ پھر اس پراسرار کمرے کی دیواروں پر سفیدہ لگا کر یہ زمین پر سفید مٹی کا لیپ لگا رہی تھی کہ اندرون زمین کے اندر سے ایک خفیہ اور پراسرار آواز آئی، میں تمہیں بلاتا ہوں، تم آ جاؤ یا پھر میں آ جاؤں۔ آبو نے جب یہ کلام سنا تو اس کے دل میں ڈر اور خوف کا طوفان امنڈ پڑا اور یہ فوراً اس کمرے سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی کو یہ بات بتانی چاہی مگر امی بیمار تھی اور گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ آبو نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور واپس لوٹ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ یہاں آ کر اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ نیچے زمین میں سے کچھ سونے کی چھوٹی چھوٹی اشرفیاں باہر آ رہی تھی جو تعداد میں 8 سے 10 تھی۔ یہ عالم ایسا تھا کہ آبو کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر ڈر اور تجسس سے اس کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں تو کوئی بھی مخلوق موجود نہیں تھی۔ آبو اب اس جگہ ہاتھ پھرانے لگی جہاں سے وہ اشرفیاں باہر آ رہی تھی۔ اس نے خود کی پرواہ نہ کی اور مٹی کی پرتوں میں کچھ پراسرار ثبوت ڈھونڈنے لگی۔ پرت در پرت مٹی کے کھودنے کے بعد اس کے ہاتھ کو ایک چٹکنی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور چٹکنی کو اپنی پوری قوت سے کھولنے لگی۔ زمین کے اندر وہ ایک خفیہ دروازہ تھا جو ٹھیک نیچے تہہ خانے میں جاتا تھا، یعنی کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تل گھر تھا۔ نیچے اترنے کے لیے دیمکوں کی کھائی ہوئی لکڑی کی سیڑھیاں تھیں جو ٹھیک نیچے جاتی تھی۔ آبو کا ہلکا پھلکا چھوٹا سا وجود اس تل گھر میں بڑی آسانی سے نیچے اتر آیا۔ یہاں آ کر اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں۔ اس منظر نے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھا دی۔ یہاں تو سچ مچ سونے اشرفیوں سے بھری ہوئی ہانڈیاں تھیں۔ پھر لمحوں میں وہاں ان ہانڈیوں کی رکھوالی کرتا ہوا ایک بہت بڑا اژدھا رونما ہوا۔ یہ اژدھا بے حد لمبا اور موٹا تھا۔ اس کے سر کے پیچھے گھنے لمبے بال تھے۔ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق معلوم پڑ رہی تھی۔ ہانڈیوں کے ٹھیک درمیان میں پارس منی رکھی ہوئی تھی جس کے ارد گرد یہ سانپ زلفیں لہراتا ہوا گول گول گھوم رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا اشارہ آبو کی جانب ہی تھا۔ یہاں آبو کو جان کا خطرہ محسوس ہوا اور یہ دھیرے سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی صحیح سلامت اوپر اس کمرے میں آ گئی۔ پھر اس نے اشرفیہ سمیٹ کر اپنے پلوں میں باندھ کر اطراف کی تمام زمین پر گیلی مٹی کا لیپ لگا دیا۔ پھر وضو کر کے اس کمرے میں مغرب کی نماز ادا کی چراغ کی روشنی میں، اور اللہ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا جو کل کائنات کا پیٹ بھرتا ہے، جس نے آج آبو اور اس کی اماں کو بھوکے پیٹ سونے سے بچا لیا۔ آبو رات کی تاریک میں بنیے کی دکان پر گئی اور اشرفیاں فروخت کر کے خوب کھانے پینے کا سامان خرید کر لائی۔ ساتھ میں اماں کی دوائیں بھی لے آئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کھانا کھا کر بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ آبو نے اماں سے کچھ نہ چھپایا، ساری حقیقت اماں کے سامنے آشکار کر دی۔ اماں خود پریشان تھی کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ آبو نے بتایا، مجھے کچھ دنوں سے ایک بہت بڑا سانپ دکھائی دے رہا تھا اور مجھے بلا رہا تھا، مگر میں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا، مگر آج میں نے اسے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اماں آپ ہی بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اماں نصیحت سے بولی، بیٹی آبو، اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ اس بات کی بھنک کسی کو لگی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ جو خزانے کا رکھوالا ہے وہ بہت بھیانک ہے، یہ ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی۔ بس جو بھی تمہیں ملے اسی پر شکر الہی کر لینا، زیادہ کی خواہش اس کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کرنا۔ پھر دن گزرتے گئے اور آبو کو کچھ اشرفیاں ملتی رہی۔
آبو اب مسلسل اس کمرے کو کھول کر صفائیاں کرتی اور اس میں چراغ روشن کرتی تھی۔ اس طرح ان کے دن بدل گئے اور یہ 2 وقت کا کھانا شکم سویر ہو کر کھاتی تھی۔ دوسری طرف اشرفیوں کی بھنک اسد کو لگ گئی۔ بنیے نے اسد کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ آبو ہر 2-4 روز بعد سونے کی اشرفیاں لا رہی ہے اور طرح طرح کے سامان گھر لے جا رہی ہیں۔ ذرا دریافت تو کرو کہ تمہارے گھر کون سا خزانہ ہے جو اتنے مزے ہو رہے ہیں۔ اسد کے دل میں لالچ آ گیا۔ وہ اس بات کو بہت پہلے سے جانتا تھا کہ ان کے گھر میں ایک خوفناک خزانہ ہے، لیکن وہ باہر کیسے آ رہا ہے؟ پھر تجسس سے وہ زاہدہ بیگم کے گھر آیا اور آبو کو اپنی چیکنی چپڑی باتوں کے جال میں ایسا پھنسا لیا کہ وہ اس کی شیدا ہو گئی اور اس نے جو بھی کہا اس کی لالچی باتوں کو پورا کرنے میں لگ گئی۔ اسد نے آبو کو آج شام ایک ہانڈی اور وہ پارس منی اٹھا کر لانے کو کہا تھا، اور آج شام سے پہلے ہی خزانے کے اوپر کا سانپ آبو کو آواز دے رہا تھا۔ آبو نے رات کے پچھلے پہر کمرے کا دروازہ کھولا، ایک چراغ روشن کیا اور زمین کی تہہ میں ایک چراغ لے کر چلی گئی۔ اسد دور سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ آبو یہاں امی کی نصیحت بھول گئی تھی اور وہ ہانڈی کو اٹھا کر جیسے ہی پارس منی کی طرف بڑھی تو وہ اژدھا اس پر ایسے جھپٹا اور منٹوں میں اس نے آبو کو موت کی نیند سلا دیا۔ جب آبو کچھ دیر تک اوپر نہ آئی تو اسد از خود نیچے تہہ میں بمشکل اتر آیا۔ اس اژدھا کو دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اسی اثنا میں اس نے آبو کی لاش دیکھ کر وہ بہت ڈر گیا۔ پھر بے جان اوپر کی طرف دوڑ کر آیا تو اس کی پیٹھ پر ایک حملہ ہوا، جیسے کسی نے پیچھے سے اسد پر ایک ہاتھ کا خوفناک غضبناک پنجہ مارا ہو۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور یہ گرتے پڑتے کسی طرح باہر آیا۔ چراغ پر پھونک مار کر فوراً دروازہ بند کر دیا۔ زاہدہ بیگم اٹھ کر جب باہر آئی تو اس نے زخمی حالت میں اسد کو کمرے سے نکلتے ہوئے گرتے پڑتے دیکھا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو کچھ دکھد گھڑ گیا ہے۔ وہ دوڑ کر خوفناک کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازہ لیکن ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ وہ خوفناک کمرہ آبو کو اسد کی لالچ کی وجہ سے نگل گیا تھا۔ اسد سرکاری اسپتال میں 1 مہینہ بھرتی تھا کیونکہ اس کے زخم بھر نہیں رہے تھے۔ یہاں زاہدہ بیگم آبو کی چڑھتی ہوئی بلی سے صدمے میں چلی گئی۔ اسد نے رسول کو بھی خزانے کے بارے میں اب بتا دیا تھا اور دونوں بھائیوں نے مل کر اس کمرے کو کھولنے کی کئی ناکام کوششیں کرتے رہے۔ بڑے بڑے عالم فاضل آئے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ پھر ایک بنگالی جادوگر کو بلایا گیا، وہ بھی یہاں ناکام ہو گیا۔ اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ وہ سانپ خزانے کو لے کر زمین سے ہٹ چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ڈھونڈنے کا۔ وہ جو کچھ بھی آپ کو دے رہا تھا وہی آپ نے غنیمت سمجھ کے خوشی سے تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی لالچ نے آپ کی بہن کی جان تو لی ہی ہے مگر اس خزانے کو بھی آپ سے دور کر دیا ہے۔ آپ اس خزانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ زاہدہ بیگم اب بھی اسی گھر میں رہتی ہے، بے یار و مددگار۔ اگر کہانی پسند آئے تو سبسکرائب کریں۔